نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہود کا رکو نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین پر فساد بن کر نہ چلو۔ پہلی آیت مبارکہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعملی کا ذکر ہم نے رکو نمبر 7 میں سماعت کیا، جو قوم کا اپنے پر ہی ظلم تھا۔ اس آیت کریمہ میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی بدعملی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، جو گھٹ ناپ تول سے لوگوں پر زیادتی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا جو نام ہے وہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، عنکبوت میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ مدین ایک بزرگ کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا تھا یا بیٹا، پھر اس کی نسل کا نام اسی نام پر چلا اور قبیلہ مدین بن گیا۔ پھر اس قوم مدین کے اپنے علاقے کا نام بھی مدین رکھ لیا۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پہلے اللہ پر ایمان ہے، پھر اعمال صالح کا ایمان مرکز ہے۔ خدا پناہ ایمان نہ ہو تو اعمال برباد ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان اور معرفت الہی کا درس دینے کے فوراً بعد کہا، لوگوں کے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم میں یہ عملی خرابی تھی، خریداروں کو سودا دیتے تو ناپ تول میں کمی کر دیتے، جب خود کسی سے مال لینا ہو تو وزنی پیمانوں سے لیتے۔ اے قوم، میں تمہیں عیش و عشرت میں خوش خرم دیکھ رہا ہوں، غریبوں پر ظلم تو وہ کرے جس کی پوری نہ پڑتی ہو، تم مسکین، غریب، عاجز تو نہیں ہو کہ ایسی فریب بازی سے کام لیتے ہو، تم دھوکہ کر کے غریبوں کا خون چوس رہے ہو، اس سے بچو۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو مجھے تم پر ایسے عذاب کا خوف ہے جو محیط ہو جائے اور تم بچ نہ سکو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹ نہ دو اور زمین میں فسادی نہ بنو۔ تمہارا کم تولنا اور رقم زیادہ وصول کرنا غریبوں پر ظلم ہے جو تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ شعیب علیہ السلام کا یہ دوسرا خطبہ ہے۔ شعیب علیہ السلام بہت فصیح کلام فرماتے تھے، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ آپ نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی جواب دیا جو جاہل قومیں مصلحین کو دیا کرتی ہیں۔ اس قوم کی عادت یہ بھی تھی، جب خریداری کا وقت آتا تو چیزوں کا بھاؤ گرا دیتے اور معمولی قیمت میں خریدتے تھے۔ یہ ظلم تھا، اور ظلم دنیا کا فساد ہے۔ آج کے بعض کاروباری لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، سامان لینے کا بٹا اور ہے اور دینے کا اور ہے، تولتے وقت ڈنڈی مارنا اپنی عادت بنا لی ہے۔ انہیں یہ بدعملی قوم شعیب کے ورثاء سے ملی ہے، وہ ایسا کر کے اپنے کو قوم شعیب کے عذاب کا حقدار بنا رہے ہیں۔ پناہ دے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں دونوں نقص تھے، بے ایمان بھی تھی اور بدعمل بھی تھے۔ آیت نمبر 86 اور 87 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ بس تم ہی ایک نیک
चलन रह गए हो। पहली आयत मुबारका में पहली कौमों की मुखालिफत का जिक्र सुना कि उन्होंने अपने अम्बिया के साथ किस तरह मुखालिफत की। इस आयत करीमा में शुएब अलैहिस्सलाम से कौम की मुखालिफत का जिक्र फरमाया गया है। आपने कौम से फरमाया, ए कौम, तुम किस कदर हिर्स में मुब्तला हो गए हो, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करने पर तुम तुल गए हो। तुम्हें पता होना चाहिए हराम माल जितना भी हो इसमें बरकत नहीं है, हलाल माल थोड़ा भी हो तो बरकत है। हिर्स को छोड़ दो, जो कुछ तुम्हें अल्लाह की तरफ से हलाल मिले ले लो। वो माल जो अल्लाह तुम्हारे लिए बचाता है वही तुम्हारे लिए बरकत का बाइस है। जो तुम कम नाप तोल से जुल्म करके कमाते हो या बददयानती है, और ऐसी दौलत बेबरकती है, फानी है, बर्बाद होने वाली है। हलाल रोजी में ही बरकत है। थोड़ी से भी घर भरा 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 लगता है, मगर ये बातें तुम्हें इस वक्त मालूम होंगी जब तुम मोमिन होगे। और ये भी इस आयत का माना किया गया है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। इसी दौलत से तुम्हें इत्मीनान सुकून नसीब होगा। अल्लाह ताला हराम को मिटाता है, सदक़ात हलाल की परवरिश फरमाता है, हराम रिस्क हराम राहों पर खर्च करता है। तरह की मुश्किलात, बीमारियां, मुसीबतें ऐसे रिस्क को ख़त्म कर देती हैं। हलाल में बरकत, हराम में बेबरकती की मिसाल बड़ी वाज़ेह है। बकरी एक या दो बच्चे जनती है और हज़ारों बकरे रोज़ाना ज़िबा होते हैं, मगर फिर भी बकरों के रेवड़ दिखाई देते हैं। कुतिया जो होती है वो 5, 6, 7 बच्चे जनती है, उन्हें खाता भी कोई नहीं है। कुत्तों का रेवड़ भी फिर भी कहीं दिखाई नहीं देता। हज के मौके पर लाखों बकरे ज़िबा होते हैं, फिर भी बेशुमार नज़र आते हैं। बरकत की ये वाज़ेह दलील है। जब ताजिर लोग खोट और मिलावट करने लगे तो गैर कौमों का गलबा हो जाता है। बदमुआशी आम हो तो मौतें ज़्यादा होती हैं। नाप तोल में बददयानती हो तो अल्लाह के रिस्क के दरवाजे बंद फरमा देता है। खून रेजियाँ ज़्यादा हो तो हुक्म हाकिम जो है वो जालिम मुसल्लत हो जाते हैं। चाहिए था कि कौम शुएब अलैहिस्सलाम की बातों को मानती, अमल पैरा होती, मगर तंज और मजाक से जवाब दिया कि शुएब, क्या तेरी नमाजें तुझे कहती हैं कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें और अपने मालों में अपनी मर्जी के मुताबिक काम ना करें। नमाजों का ताना कौम ने इसलिए दिया कि शुएब अलैहिस्सलाम सारी सारी रात इबादत में मसरूफ रहते थे। शुएब, तेरी सजदा रेजियाँ ये भी कहती हैं कि हम तिजारत के तरीकों से हट जाएं। आखिर हम अपने मालों में अपनी मर्जी क्यों ना चलाएं? तुम कहाँ के हलीम और रशीद आ गए हो। सलात का माना ये भी किया गया है कि तेरा दीन तुझे ऐसा हुक्म देता है। शुएब, ये कैसे हो सकता है? माल हमारा हो, मर्जी तेरी चले। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें किफायत, शारी, हलाल कमाने, सब्र और शुक्र से काम करने का दर्ज दिया, मगर कौम खड़ थी, बात नहीं मानी। मगर शुएब अलैहिस्सलाम शान पैगम्बरी रखते हैं। सब कुछ सुनने के बाद इसी हमदर्दी के साथ मुखातिब होकर अगली बात फरमाई। अगली आयत मुबारका में फरमाया, आपने कहा, ए कौम, भला ये तो बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से बेहतर रिस्क ही दिया हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारी मुखालिफत करूं, इसमें जिससे मैं तुम्हें रोकता हूँ, मैं अपनी हस्ब ताकत तुम्हारी इस्लाह का ही इरादा करता हूँ, और मेरी तौफीक अल्लाह की मदद से ही है। इसी पर मैंने भरोसा किया है और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। ए मेरी कौम, तुम्हें मेरी दुश्मनी, अल्लाह की नाफरमानी हरगिज ना उकसाए। मबादा तुम्हें भी ऐसा अजाब पहुँचे जो कौम नूह या कौम हूद या कौम स्वालेह को पहुँचा, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। पिछली आयत मुबारका में कुफार के हराम माल और पलीद रोज़ी का ज़िक्र हुआ कि नाप तोल में कमी करके लोगों का माल हराम तरीके से हासिल करें। इस आयत करीमा में नबी के हलाल तैयब रिस्क का ज़िक्र फरमाया गया है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम, मुझे बताओ, अगर मैं वाकई अपने रब की तरफ से नबूवत के साथ हूँ, उसने मुझे नबी बनाकर वाज़ व तबलीग के लिए भेजा है, और उसने मुझे अपनी तरफ से रिस्क हुस्न भी दिया है,
رزق حسن بھی دیا ہے، یعنی نبوت، خطابت، عقل سلیم۔ رزق حسن سے مراد یہ ظاہری رزق بھی ہے کہ اس لیے مجھے اس قدر رزق دے رکھا ہے جس میں حرام کا شائبہ بھی نہیں۔ 6 پیغمبر مالدار گزرے ہیں، سیدنا شعیب، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا یعقوب، سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام۔ جب اللہ رب العزت نے مجھے بے شمار انعامات سے نوازا ہے تو میں تمہیں برائی سے کیوں نہ روکوں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ گمراہوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہے۔ اب تمہیں تمہاری عقل نہیں بچائے گی، نبوت کے دامن سے وابستگی بچائے گی۔ اے میری قوم، تم میرے معاملات کو سمجھتے ہو، جانتے ہو، دیکھتے ہو، میرا قول و فعل برابر ہے، تو سمجھ لو میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو۔ میں تمہیں بہتری کی راہ دکھاتا ہی رہوں گا، تم راضی ہو یا ناراض، میں اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کرتا ہی رہوں گا۔ کام کرنے کی یہ توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، اسی باعث میں کسی ظالم سے ڈرتا نہیں۔ میرا بھروسہ صرف اسی ذات پر ہے کہ وہ قادر ہے، میں اپنے سارے معاملات اسی کی طرف لوٹاتا ہوں۔ تم مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہیں غلط راہ پر نہیں ڈال رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واعظ میں علم و حکمت کے دریا بہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مبینہ فرما کر واضح کیا کہ علم، فضل، عقل، امانت سبھی کچھ میرے پاس ہے، اور یہ فرما کر مجھے رزق میرا خدا دیتا ہے۔ بتایا ہے کہ میں بھوکا برہنہ نہیں کہ تمہارا روب برداشت کروں۔ رزق کے ساتھ حسنہ کا لفظ بتاتا ہے تمام قسم کے رزق حسین انداز میں میرے پاس ہے۔ تم نے مجھے مذاق کے طور پر کہا کہ میں حلیم و رشید ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے مجھے حلم والا بنایا ہے، ہدایت والا بنایا ہے۔ اسی وجہ سے تو تمہیں برائی سے روکتا ہوں کہ حلم والا ہوں، علم والا ہوں، فضل والا ہوں۔ چونکہ مجھ پر اللہ کی بے شمار عنایات ہیں، انعامات ہیں، یہ کرم ہوتے ہوئے حق نہ کہوں تو یہ خیانت ہوگی جو نبوت سے بہت دور ہے۔ میری قوم، میں چاہتا ہوں کہ میری مخالفت تمہیں مجرم نہ بنا دے، جیسے پہلی قوموں کو عذاب پہنچا تمہیں نہ پہنچے۔ تم جانتے ہو قوم نوح پانی میں غرق ہوئی، قوم ہود آندھی سے تباہ ہوئی، قوم صالح چیخ سے برباد ہوئی، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا حشر تو کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قوم لوط اور قوم مدین رشتہ داری کے لحاظ سے بھی قریب تھے، دور نہیں تھے، اور یہ بھی معنی ہے کہ قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیاں مدین کے قریب ہی ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر دل و جان سے اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان ہے اور پیار کرنے والا ہے۔ آپ نے پھر قوم سے فرمایا، میری قوم والو، تم بہت گناہ کر چکے ہو، ظلم کر چکے ہو، اب باز آ جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر اس معافی مانگنے کے بعد چونکہ تم نے اچھے کام کرنے کا عہد کرنا ہے، اس کے لیے اسی رب کی طرف رجوع کرو۔ تم شرک میں مبتلا رہے ہو، اس لیے استغفار کرو، ناپ تول میں خرابی کرتے رہے ہو، توبہ کرو، بددیانتی سے بچو۔ پہلے استغفار فرمانے حکمت یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر گناہوں سے توبہ۔ بغیر ایمان تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ توبہ کی شرائط میں ایک یہ ہے کہ کیے گئے گناہوں پر محسوس ہو، ندامت کے آنسو بہے۔ دوسری شرط آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے، شرم و حیا کے آنسو، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد، یہ بہترین توبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ توبہ کا معنی ہے رک جانا، ہٹ جانا، پھر اس کام کی طرف رجوع نہ کرنا ہے۔ اگر یہی لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو تو معنی ہوگا کہ توبہ کرنے والے کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ منسوخ کر دے گا۔ استغفار بہترین عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس کئی بندے آئے اور انہوں نے اپنی اپنی مشکلات و مصائب کا ذکر کیا۔ آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے عرض کی، حضور ان لوگوں کی بیماریاں تو الگ الگ ہیں مگر دوائی سبھی کی ایک ہے۔ فرماتے ہیں، آپ نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نہیں پڑھی؟ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہیں بارش بھی برسا دے گا، مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ استغفار کا وظیفہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے مگر بہترین وقت تہجد کا ہے۔ سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کا ذکر قرآن مقدس میں بھی آیا ہے، والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ قوم سے فرمایا، توبہ استغفار کرنے میں شرم نہ کرو، مایوس نہ ہو، میرا رب ودود ہے، اس کے
در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ وہ تو اتنا کریم ہے، وہ رحیم ہے، بندے کی التجا کا انتظار فرماتا ہے، بلکہ خود حکم دیتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں دوں گا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری تقریر پر کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر اعتراضات کیے جن کا اگلی آیت میں پھر ذکر فرمایا انہوں قوم نے کہا اے شعیب ہمیں سمجھ نہیں آتی جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور بے شک ہم تجھے اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم نے تجھ پر پتھراؤ کر دیا ہوتا اور تو ہم پر غالب نہیں آتا۔ فرمایا شعیب نے اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب احاطہ فرمانے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پچھلی آیت کریمہ میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت بھرے خطاب کا ذکر تھا کہ دھوکہ دہی چھوڑو، اللہ سے معافی مانگو، وہ رحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں قوم کا جواب ہے جو اس نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اے شعیب ہم تیری باتیں سنتے تو ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا تیرا مقصد کیا ہے اور تو چاہتا کیا ہے، یا یہ معنی ہے کہ شعیب تو ہماری سمجھ فکر سے اونچی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت یہ قوم گمراہی میں پھنس چکی تھی اور اس گمراہی کو اپنی کامیابی سمجھتی تھی، اس لیے یہ کہہ رہی تھی تیری باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ یا پھر قوم کا یہ جواب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاق ہے، یا یہ جواب اس طرح ہے تو ہے کون جو ہمیں بتوں کی پرست سے روکے اور ہمارے تجارت کے معاملے میں ناپ تول پر اعتراض کرے، حالانکہ ہم تجھے اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں۔ کمزور کا معنی یا تو یہ ہے کہ تو جسمانی طور پر کمزور ہے، یا یہ کہ تو کاروبار کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ تیرا گروپ کمزور ہے، ہم مضبوط ہیں۔ آج بھی متعصب لوگ اور گھٹیا ذہن کے لوگ کسی بھی اچھے بندے سے متعلق کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی اسے، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، اسے کیا پتا معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں۔ یہ بیماری صدیوں پہلے سے آ رہی ہے۔ قوم شعیب میں یہ نقص تھا، دنیا داروں کو تو اچھا سمجھتے تھے مگر نبی کے دشمن تھے۔ یہ کس قدر ہٹ دھرمی ہے کہ شعیب تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو پتھراؤ کر دیتے، یہ گالیاں دیتے، یہ محض لحاظ ہے، ورنہ تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ یہ قوم کا جارحانہ انداز تھا جو اس نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اختیار کیا۔ قوم کا یہ جواب سن کر شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ کی نسبت زیادہ عزت والا ہے؟ میرا سب کچھ کہنا سننا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اے قوم میرے خاندان کی عزت نہ نبھاؤ، اپنے خالق و مالک کی عزت کرو، وہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے۔ تم نے تو اللہ کو معمولی جان کر پس پشت ڈال رکھا ہے، اس کے حکموں سے لاپرواہ ہو گئے ہو، یا اس کے حکموں کو معمولی بیکار سمجھ کر پیچھے پھینک دیا ہے۔ میرا رب تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اس نے تمہیں سب کاموں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہیں میری برادری کا احساس ہے مگر اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں۔ میرے خاندان کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہتے مگر میرے رب کا لحاظ نہیں جس نے مجھے تمہارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی باہیبت گفتگو اس لیے نہ تھی کہ آپ کی برادری بڑی تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ آپ کو اپنے رب پر بڑا بھروسہ تھا، رب کی تائید حاصل تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے میری اصل طاقت رب قدوس کے فضل و کرم کو نظر انداز کیا ہوا ہے، تمہاری اس نادانی پر افسوس ہے۔ آیت نمبر 93 اور 94 میں فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان لوگے وہ کون ہے جس پر عذاب آتا ہے کہ اسے ذلیل کرے، اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کے تمام راستے اختیار کر لیے اور سمجھانے کے سارے راستے بتا دیے، قوم نہ مانی اور آپ مایوس ہو گئے، تو پھر فرمایا کہ اے میری قوم اب میں مزید کچھ نہ کہوں گا، تم ہٹ دھرم واقع ہوئے ہو، اب تم جو چاہو کرو، میری دشمنی میں جو چاہو کرو، یا اپنے کفر میں اڑے رہو، میں اپنی جگہ اپنے اعمال صالح عبادات اور ریاضت خدا کی یاد میں ہوں۔ یہ فرمانا انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ڈھیل ہے، مہلت ہے، اور یہ مہلت اچھی نہیں۔ ان قریب ہی تم جان لوگوں کے ذلیل کرنے والا عذاب
کس پر آتا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ تم کچھ انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں، تم اپنی ہلاکت کا انتظار کرو، میں بھی تمہاری حالت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس کا یہ معنی ہوگا، اے قوم تم گناہوں میں جو کر سکتے ہو کر لو، میں اپنے رب کی عبادت میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 سال تبلیغ کے بعد یہ فرمایا۔ اس عرصے تبلیغ سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کس قدر حوصلہ، باہمت اور صبر والا ہوتا ہے، اور آخر وقت تک نبی قوم کی اصلاح بہتری کی سوچتا ہے۔ اور جب ہمارا حکم، فیصلہ یا عذاب جو قوم کے مقدر میں تھا آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور کفار کو ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا جس کے باعث کفار اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے یا گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ اپنے علاقے میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پھیلے ہوئے تھے، سبھی پر یہ ذلت کا عذاب آیا اور مومنین اس کے رحمت سے بچ گئے۔ پھر آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گویا کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے، آگاہ ہو، ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہوئے سمود۔ عذاب کی صورت یہ تھی کہ چیخ سے سارے کے سارے انسان مر گئے، آگ برسنے سے سارے درخت، ساری کھیتیاں جل گئیں، طوفان اور زلزلے سے مکانات تباہ ہو گئے۔ یہ بربادی ایسی تھی، محسوس ہوتا تھا یہاں بستیاں تھی ہی نہیں۔ ان کی آن میں تختہ الٹ گیا، حالات بدل گئے، نہ قوم کی سرکشی رہی، نہ غرور، نہ باطل کا شور، حق ہی حق رہ گیا۔ آگاہ رہو، قوم مدین پر ایسے پھٹکار پڑی جیسے سمود پر تھی۔ قوم مدین اور قوم سمود کے جرم تو الگ الگ تھے، مگر عذاب یکساں ہوا کہ نبی کی گستاخی میں ایک طرح ہی تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں قومیں قریب قریب بستیوں میں رہتی تھی، رازنی ڈکیتی کے جرم میں برابر تھی۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ ہود کے رکو نمبر 8 کا اختتام ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔